سورہ ال کی آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں حبل کو جو ہے وہ رسی کہا گیا ہے، اور اس رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے احکام اور بہت ساری عبادات آتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن کو ایک رسی بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر بہت ساری ویژن ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تصور تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ رسی کے ذریعے ہم ایک جانب سے دوسری جانب جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ رسی ہمیں نیچے سے اوپر کی جانب جو ہے وہ لے کر جاتی ہے، رسی ہمیں کسی بلندی کی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے۔ تو ہم جب اس تصور کو سوچتے ہیں تو قرآن کے اندر جب بہت سارے احکام کو بیان کیا جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سخاوت ہے، سچ ہے، تو گویا کہ یہ ایک ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اوپر کی جانب لے کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قرب نصیب کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس یہ رسی نہیں ہوتی ہے، یہ اعمال نہیں ہوتے ہیں، تو گویا کہ انسان نیچے کی جانب جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر خوبصورت تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ اوپر کی جانب جا رہے ہوتے ہو تو کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کو نیچے کی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ایمن کشش ثقل بھی ہے جو آپ کو نیچے کی جانب کھینچتی ہے، جو چیز اوپر جانا چاہتی ہے تو زمین کی کشش اس کو اپنی جانب کھینچنا چاہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان روحانی طور پر اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ دنیا کی طاقتیں جو ہیں انسان کو دوسری جانب جو ہے وہ کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کو قرآن کے ویژن کے ساتھ لیں تو سچ انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سخاوت انسان کو اوپر کی جانب لے کر جاتی ہے اور بخل انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر لفظ کے اندر ہمیں یہ تصور نظر آتا ہے کہ یہ ساری عبادات، یہ سارے معاملات، یہ سارے احکامات جو ہیں وہ انسان کو کنیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، بلندی کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ اور جتنی بھی متضاد صفات ہیں جو کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ انسان کو ذلت کی جانب لے کے جاتی ہیں، پستی کی جانب لے کر جاتی ہیں۔ لہٰذا بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں، ہم جب ایک نیکی کا عمل کرتے ہیں، آج ہم نے ایک نماز پڑھ لی ہے، قرآن پاک کی اتنی تلاوت کر لی ہے، آج میں نے سچ بول لیا ہے، یعنی کہ جس حکم پہ بھی میں نے قرآن کے عمل کیا ہے تو گویا کہ میں ایک سٹیپ اوپر چلی گئی ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اعتصام والا جو ہے وہ بندہ چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک ایک عمل کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک حکم کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ پچھلی آڈیو میں جس حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا گیا تھا وہ الفاظ کچھ ایسے حدیث مبارکہ میں بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسیح میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اس حبل کے اندر اس رسی میں ایک اور خوبصورت تصور یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسی کے ذریعے ہم بعض اوقات چیزوں کو کھینچنے کا کام لیتے ہیں، تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط فریق ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک کمزور فریق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جو مضبوط چیز ہوگی وہ کمزور چیز کو اپنی جانب جو ہے وہ کھینچ لے گی۔ اب اس رسی کے دو سروں پہ ایک طرف کمزور انسان کھڑا ہوا ہے جو کہ اپنی ذات میں کمزور ہے، اپنے اعمال میں کمزور ہے، بلکہ ہر معاملے میں ہی انسان بہت کمزور ہے، اور دوسری جانب جو ہستی ہے وہ انتہائی مضبوط ہستی ہے، انتہائی طاقتور ہستی ہے۔ لہٰذا وہ طاقتور ہستی جو ہے اس کمزور مخلوق کو اپنی جانب کھینچ لے گی۔ پھر اس رسی کے ساتھ ایک اور خوبصورت تصور جو بیان کیا گیا ہے کہ رسی کا عموماً بانٹا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بل دیے جاتے ہیں، اور یہ بل جو ہوتے ہیں اس رسی کے حلقے ہوتے ہیں، اس رسی کی کڑیاں بن جاتی ہیں۔ اب ہمیں قرآن کی تصور دے رہا ہے کہ یہ ایک رسی ہے جو کہ آسمان سے لٹکائی گئی ہے، جس کی ایک جانب اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس رسی کا جو تسلسل ہے وہ کیسے ہے کہ یہ رسی قرآن ہے، اور اس قرآن کو نیچے لانے والے کون ہیں؟ آسمانوں سے جبرائیل امین ہے، ان کے پاس لایا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کس نے سنا ہے؟ صحابہ کرام نے سنا ہے۔ صحابہ کرام سے کس نے سنا ہے؟ تابعین نے سنا ہے۔ تو گویا کہ ایک یہ تسلسل جو کہ جبرائیل امین سے شروع ہو کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور تابعین تک، اور پھر ان سے آنے والے جتنے بھی مسلمان اب تک گزر چکے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے آگے امت ہے، تو گویا کہ وہ سب اس رسی کے حلقے ہیں، اس رسی کی کڑیاں ہیں۔ اور پھر ہم سب کو کس نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ تو گویا کہ یہ رسی جو قرآن ہے اس نے ہم سب کو آپس میں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ایک تصور ہے، امیجن کی دنیا ہے کہ ہم نے جس رسی کو پکڑا ہوا ہے تو اس کی اگر ایک جانب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر آگے ہمیں جبرائیل امین بھی نظر آتے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، تو گویا کہ ایک تصور ہے کہ میں بہت نیچے کہیں جس رسی کو میں نے پکڑا ہوا ہے اس کی کہیں بلندیوں پہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی بھی موجود ہے۔ پھر آیت مبارکہ پہ جو قرآن کے بارے میں رسی کا کنسیپٹ دیا گیا ہے
ہم اپنی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ رسی کو کس طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک تحفظ کا، ایک حفاظت کا جو ہے وہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس کو نکالا رسی کے ذریعے جاتا ہے۔ ایک ڈوبنے والا انسان، اس کو سب سے بہترین طریقہ پانی سے نکالنے کا یہ ہے کہ اس کی طرف رسی پھینکی جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ باہر آ جائے۔ ہائکنگ کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی کمر کے ارد گرد رسی باندھتا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھاری چیز کو اٹھایا جاتا ہے یا کھینچا جاتا ہے تو رسی کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے آج بہت سارے جدید طریقے بھی آ چکے ہیں جو کہ رسی ہی کے انداز میں ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ کسی چیز میں آسانی پیدا کر دینا، تحفظ دے دینا، حفاظت کا ہونا۔ تو گویا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رسی جو ہے یہ قرآن ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن ایک تحفظ ہے، قرآن ہماری حفاظت ہے، اور جو اس رسی کو پکڑ لے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امان میں اور اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں آ جائے گا۔ پھر علماء کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ دراصل میں رسی تو محض ایک تصور ہے، حقیقت میں ایسی تو کوئی رسی نہیں ہے، مگر رسی یہاں پہ چونکہ قرآن کو کہا گیا ہے۔ لیکن اس تصور سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سمجھاتے ہیں تو جہاں یہاں پہ بہت سارے خوبصورت پہلو آتے ہیں، وہاں پہ ایک خوف کا پہلو بھی ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت مارکہ میں بھی کہا گیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق نصیب ہو گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو گویا کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی۔ اور صراط مستقیم میں ہم نے جانا تھا کہ صراط تو آلریڈی بہت کھلا، بہت بڑا راستہ ہوتا ہے، لیکن مستقیم کے اندر یہ ویو تھا کہ وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، اور جتنا آپ اوپر جاتے جاتے ہیں ویو آپ کا اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، منظر پیارا ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ اگر رسی کی بات کی گئی ہے تو رسی بھی آپ کو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے، بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن سیم ٹائم جو خوف کا پہلو ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اوپر جاتے جاتے ہیں نیچے آپ کی کھائی بھی اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر اس رسی کے ساتھ ہماری گرپ جو ہے وہ مضبوط نہ ہوئی تو بہت گہری کھائی میں گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جتنا بلندیوں کی طرف جاتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کس بلندی کے اوپر تھا، مگر وہ کس بلندی سے نیچے گرا اور پھر کتنا نیچے گر گیا۔ لہٰذا جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن کی رسی ہے اور وہ اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو ان کی گرپ جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس رسی کے اوپر مضبوط بھی ہونی چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب مل کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ لہذا یہ کام جو ہے وہ انفرادی سطح کا نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی سطح کا ہے کہ ہم سب نے مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ لہذا یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ روٹین بیس کے اوپر ہوتے ہیں، روزانہ کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہم روز کھانا کھاتے ہیں، ہم روز آفس جاتے ہیں، ہم روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ہم روز جو ہے باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں کریں گے، آج ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آپ کی زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے یہ تم سب نے مل کر کرنا ہے، یعنی کہ تمہاری روٹین کا یہ کام ہے، تمہارے معمول کا یہ کام ہے کہ یہ کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب تک ہم یہ کام سب مل کر نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر رسی کو قرآن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، سب مل کے اگر قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو فرقہ تو ہوگا ہی نہیں۔ اختلاف کا ہونا عین فطرت ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتا ہے، بلکہ علم کی پروان کے لیے اور علم کے اندر ورائٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان مختلف قسم کی رائے رکھے، اختلافات رکھے، لیکن تفرقہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر فطری کام ہے۔ تو جب سب مل کے قرآن سکھا رہے ہوں گے اور سب نے مل کے قرآن کی رسی کو تھاما ہوا ہوگا تو پھر تفرقہ بازی نہیں ہوگی، ہم آپس میں بٹیں گے نہیں۔ جمیعہ کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا کہ پورے قرآن کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اگر ایسا ہوگا کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ لیں گے، کچھ نہیں لیں گے، کسی پہ عمل کریں گے، کسی پہ عمل نہیں کریں گے، کچھ کو بیان کریں گے اور کچھ کو بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کریں گے، تو اگر رسی کو کہیں سے پکڑا جائے اور کہیں سے چھوڑ دیا جائے تو کیا اس کے اوپر گریپ مضبوط ہوتی ہے؟ تو لازمی بات ہے گریپ ڈھیلی پڑ جائے گی اور گرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کو مکمل طور پہ نہیں لیا جاتا، ہم پک اینڈ چوز ہو جاتے ہیں، جو ہمیں اچھا آسان لگتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم گویا کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جب گرپ ڈھیلی ہوتی ہے تو پھر پوری رسی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم قرآن کا کچھ حصہ لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے، تو پھر پورا قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
پھر آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا کہ تمہاری آپس کی دشمنیوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت میں تبدیل کر دیا، اور اس سے اشارہ اوس اور خزرج کی طرف تھا کہ محض ایک قتل کے اوپر ان دونوں قبائل کی تقریباً 120 سال تک آپس میں جنگ جاری رہی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہودی لوگ اٹھاتے رہے کہ جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد ان قبائل کے اندر آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نفرت کو کسی کی محبت میں تبدیل کر دیں۔ اور پھر یہاں پہ اخوانن کا لفظ آیا ہے، جبکہ اخون کی جمع جو ہے اخوتن بھی آتی ہے، جو کہ خونی رشتوں کا بھائی بھائی ہونا اس کو ظاہر کرتی ہے، مگر یہاں پہ اخوانن کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویسا بھائی چارہ ہے جو کہ کسی کی سوچ، مقصد اور عمل میں ایک طرح کا ہونا، اس سے جو آپس میں تعلق بنتا ہے اور جو بھائی چارہ بنتا ہے وہ اخوانن ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سوچ، مقصد اور عمل ایک جیسا ہوگا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب سب مل کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہوں گے، تو گویا کہ پھر یہ محبت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور پھر انسان آپس میں بڑھ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ایک اور تصور دیا گیا ہے کہ آگ کا ایک گڑھا ہے، اور یہاں پہ آگ کا گڑھا کس کو کہا گیا ہے؟ آپس کی دشمنی اور آپس کی نفرت کو جو ہے وہ آگ کا گڑھا کہا گیا ہے، اور پھر اس گھڑے کا کنارہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ بالکل اس میں گرنے ہی والے تھے، تو اگر کسی گڑھے میں بھی گرا جائے تو اس سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ تو رسی کے ذریعے، تبھی کسی کو گڑھے سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی ایک امیج کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نفرتوں کے، بغض کے، حسد کے گڑھے جو تھے اور آپس کے تفاخر کے گڑھے جو تھے آگ کے بنے ہوئے تھے، تو اس سے کس چیز نے ان لوگوں کو باہر نکالا تھا؟ قرآن کی رسی نے ان کو باہر نکالا تھا۔ جہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک صدیوں پہلے کوئی انسان آیا ہے، اس کی سوچ اور مقصد بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ کی سوچ اور مقصد ہے، تو گویا کہ سوچ کے لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے ہم ایک راستے کے اوپر ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک کتاب کو پڑھنے والے ہوں اور کسی ایک ہستی کو فالو کرنے والے ہوں، تو پھر راستہ ایک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جوں جوں قرآن پڑھتا جاتا ہے، اس کے اختلافات ختم ہوتے جاتے ہیں، انسان انسان سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، رشتے مضبوط ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی تعلق ہمارا بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔